بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہم سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو جادو ہے یا نہیں، ہم وہ خاص علامات آپ کو بتائیں گے کہ جن علامات کی بدولت آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جادو کے اثرات ہیں یا بیماری ہے، کون سا معاملہ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر آج کل ہو رہا ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جادو نہیں بھی ہوتا لیکن جھوٹے عاملین ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جس کی وجہ سے پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم وہ علامات آپ کو آج بتائیں گے کہ جو آپ نے اگر پائی جائیں خدا نخواستہ تو پھر آپ کے اوپر واقعتاً جادو ہے۔ لیکن ایک چیز کی میں وضاحت یہاں پر کر دوں، وہ یہ کہ یہ علامات اگر تو کبھی کبھار ظاہر ہوں تو پھر اس کو آپ جادو نہیں کہیں گے۔ یہ تب ہوگا جب بکثرت یہ علامات بار بار ظاہر ہوتی رہیں گی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں، وہ کون سی خاص علامات ہیں جن کے ذریعہ سے پتہ چل سکتا ہے کہ جادو ہے۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات، واضح نشانیاں ہوتی ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے، یعنی اس کو پتہ ہی نہ چلے، کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی علامت ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن وہ بات آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ علامات جو جادو کی ہیں یہ بکثرت جب پائی جائیں، بار بار یہ پائی جائیں، بار بار ظاہر ہوں، تو پھر ہی اس کو جادو کہا جائے گا، ورنہ نہیں کہا جائے گا۔ اس کی جو علامات ہیں یہ مختلف مرحلوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ اب نیند میں بھی چند علامات ایسی ہیں جو ظاہر ہو جائیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ یہ نیند میں، اب سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ نیند کے اندر کون سی ایسی علامات ہیں جو ہمیں نظر آئیں گی تو ان کو ہم جادو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک ہے ہوا میں اڑنا۔ اگر ہوا میں اڑنا آپ بکثرت دیکھتے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر دو، سمندر، پہاڑ نیند میں دیکھنا، خواب میں۔ نمبر تین، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، یہ جس طرح بھی یہ جانور ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہیں۔ قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس طرح کے اگر آپ بکثرت خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر یہ جادو کی ہی علامت ہے۔ نمبر چار، نیند میں رونا، چیخنا یا پھر ہنسنا، آوازیں دینا یا جھٹکے لگنا، جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، اور یا پھر کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر نیند کے اندر بھاگنا، یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ نمبر پانچ کے اوپر برہنہ مناظر دیکھنا، یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، اور نیند کا کچا ہونا یا پھر رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، یہ ساری علامات یہ نیند کی حالت میں جادو کی علامات ہیں۔ اور چھٹے نمبر کے اوپر قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات نیند کے اندر دیکھنا، اور خود کو ویران جگہوں کے اوپر دیکھنا، اور اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ حیولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب کو بھول جانا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ نمبر سات کے اوپر سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ اور نمبر آٹھ کے اوپر عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے مختلف کاموں کو دیکھنا۔ تو یہ وہ ساری 8 علامات ہیں جو اگر آپ نیند کے اندر ان کو بکثرت دیکھتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ بکثرت کا لفظ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا خواب آ جائے تو اس کو آپ جادو نہیں کہیں گے۔ جب کثرت کے ساتھ ایسے خواب آئیں گے پھر ان کو آپ جادو کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جاگتے ہوئے
حالت بیداری میں کون سی ایسی علامات ہیں جو اگر ہمارے اوپر محسوس ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے؟ حالت بیداری میں جو علامات، جادو کی علامات گنی جاتی ہیں، ان میں سے نمبر 1 کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو پھر اس کے جسم میں درد محسوس اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن اور تنہائی پسندی آ جاتی ہے کہ ہر بات کے اوپر چڑچڑاپن انسان دکھاتا ہے اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آ جانا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اس کا اقرار نہ کرنا۔ اور نمبر 4 کے اوپر رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ مشکوک ہو جانا اور شکوک و شبہات ہو جانا، ازدواجی معاملات وہ ختم ہو جانا۔ اور نمبر 5 کے اوپر ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی میرے ساتھ ہے، ایک انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ نمبر 6 کے اوپر دماغ معوف ہو جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے، یہ کہلوا رہا ہے۔ گھر والوں، بیوی، بچے، والدین، بہن، بھائی، سب سے نفرت محسوس ہوتی ہے اور غیر ارادی حرکات انسان کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا۔ جسم کے کسی ایک حصے میں جیسے سر ہے یا معدہ ہے، اس میں مستقل درد رہنا اور پھر دوائی سے بھی افاقہ نہ ہونا۔ اسی طرح قے کا آنا یا متلی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دل خراب ہو رہا ہے، وہ ہونا، اور اسی طرح پاؤں کی ایڑیوں میں اور پنڈلیوں میں درد کا رہنا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا آپ نارمل نہ رہنا بلکہ تیز ہو جانا، معمول سے زیادہ تیز ہو جانا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا، بکثرت نیند کا آنا۔ نمبر 10 کے اوپر نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، اور اسی طرح بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھے رہنا، گناہوں کی طرف لپکنا۔ نمبر 11 کے اوپر بلا وجہ رونے کو دل کرنا، گھر میں نہ دل لگنا، بے چین سا رہنا، اور نمبر 12 کے اوپر ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ نمبر 13 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جادو کی ایسی علامات جو ہمیں محسوس ہو یا ہمیں نظر آنے، وہ ہیں کہ جسم میں کٹ لگنا، یعنی ایسے ہی کہیں سے بھی کٹ لگ جانا، یہ خون کے چھینٹے پڑنا، یا پھر جسم کے اوپر مختلف بال وغیرہ کپڑوں کے اوپر نظر آنے لگ جانا جو خود کے نہیں ہوں گے۔ بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، الماری میں ہیں، صندوق میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، وہ وہیں سے ان کو کٹ لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ جاگتے ہوئے بھی آتے رہنا۔ اور نمبر 14 کے اوپر بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے لیکن وہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 16 کے اوپر بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا۔ اور نمبر 17 کے اوپر رشتوں کا نہ آنا، لیکن بلا سبب بات ٹوٹ بھی جانا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتے نہیں آتے، بندش ہو جاتی ہے، رشتہ ہو گیا لیکن پھر وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں جادو کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو ماہواری ہے، ان کے جو مینسز ہیں، وہ بے ربطگی سے آتے ہیں، یعنی اپنے ٹائم کے اوپر نہیں آتے۔ نمبر 19 کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جسم کے اوپر کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح بھی لگتا ہے بس اوقات کے سر میں کوئی نکیلی چیز وہ داخل ہو رہی ہے۔ تو اگر مریض جو ہے وہ بیمار ہے اور جسمانی طور کے اوپر اس کو بیماری ہے اور ڈاکٹر جو ہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس وجہ سے اس کو یہ مسائل ہیں، اور اس کی جو رپورٹس کروائی جاتی ہیں تو رپورٹس بھی بالکل کلیئر آتی ہے، ان میں کوئی چیز نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ جادو کی وجہ سے ہی
ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو جاگتے ہوئے اور نیند کی حالت میں اگر ہمیں نظر آئے تو پھر آپ جان لیجئے کہ یہ علامات جادو کی علامات ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی اگر آپ پائی جائیں تو پھر یہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ علامات ہوتی ہیں کہ جب بہت زیادہ آتی ہیں۔ اسی طرح چند ایک اور علامات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بھی کسی کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، معالجے کے لیے جاتا ہے، تو اگر کوئی آپ کے اوپر پڑتا ہے، دم کرتا ہے، یا پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، یعنی ویسے تو آپ کو علامات نہیں محسوس ہوتی، لیکن آپ دم سن رہے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں، تو پھر اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر اس کیفیت میں یہ علامات آ جائیں، قرآن مجید سننے کی کیفیت میں، ذکر سننے کی کیفیت میں، یا کوئی بھی آپ کو دم کر رہا ہے، اس وقت یہ علامات ظاہر ہو جائیں، تو پھر یہ بھی جادو کی علامات، یعنی دم کے دوران یا قرآن مجید کو سننے کے دوران یہ علامات آئیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ نمبر ایک، دم کرنے والا اس کے چہرے کو آپ کو بدنما نظر آنے لگ جائے گا یا پھر اس سے خوف آنے لگ جائے گا۔ نمبر دو کے اوپر جب آپ دم سنیں، کسی سے دم کروائیں یا قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو جسم میں چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ نمبر تین کے اوپر اسی دوران شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنے لگ جائے۔ نمبر چار، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کر رہا ہو۔ نمبر پانچ، جب آپ دم کرواتے ہیں کسی سے یا قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں بطور علاج تو اسی دوران نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر چھ کے اوپر جسم کے پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، یہ جو عام چیزیں ہیں، چہرہ بھی پھولا ہوا محسوس ہوگا دم کے دوران یا قرآن مجید کی تلاوت سننے کے دوران، جو آپ بطور علاج سن رہے ہیں تو اس کے دوران ایسا ہو۔ اور نمبر سات کے اوپر اسی دوران آپ کا بازو یا ٹانگ یہ سخت ہو جائے، اکڑ جائیں، اور اسی طرح کندھے اور سر میں شدید بوجھ اور وزن محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ نمبر آٹھ کے اوپر معدے میں درد محسوس ہو اور جیسے کوئی چیز پیٹ میں گھوم رہی ہے، گیند کی شکل میں، بال کی شکل میں گھوم رہی ہوتی ہے، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یہ اس وقت جب آپ دم کروا رہے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں۔ نمبر نو کے اوپر غیر ارادی طور کے اوپر تیزی سے حرکات کرنا، کوئی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگ جانا، غیر ارادی طور کے اوپر جسم کا گرم ہو جانا۔ نمبر 10 کے اوپر یہ بھی علامت ہے کہ دم کے دوران یا قرآن مجید کی تلاوت سننے کے دوران آپ کو یوں لگے کہ کسی نے سارے جسم کی پٹائی کی ہے، ڈنڈا مارا ہے، اور یا پھر آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ ہلکے پھلکے اور بہت زیادہ خوشگوار محسوس کر رہے ہیں خود کو، اس کا مطلب ہے جادو آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو اگر آپ نے بکثرت پائی جائیں، یہ میں لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو کبھی کبھار محسوس ہونے سے آپ ان کو جادو نہیں کہہ سکتے۔ بکثرت پائی جائیں اور بہت زیادہ پائی جائیں اور بار بار پائی جائیں گی تو یہ جادو کی علامات ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ پھر آپ اس کے علاج کی طرف جائیے، اور اس کا علاج بہت آسان ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مکمل علاج جادو کا میں آپ کو بتا دوں گا، کس طرح سے آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں، بس آنے والی ایک دو ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں بتاؤں گا کہ نظر بد کی کون سی علامات ہیں۔ ہم عام طور کے اوپر سنتے ہیں کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تو نظر بد کی علامات کون سی ہیں؟ خاص علامات کہ جن کے ذریعہ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا پھر اس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جادو علیحدہ چیز ہے، نظر بد علیحدہ چیز ہے، تو یہ دونوں کے اثرات بھی علیحدہ ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان میں کامن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ نظر بد کے اگر اثرات ہیں تو وہ کون سی علامات ہیں جو انسان کے جسم میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے، اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، یہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے، اور وہ بھی خود کو سمجھ سکیں کہ ہم خام خواہ عملین کے چکروں میں نہ پڑیں اور اپنا پیسہ ہم ضائع نہ کریں۔ اگر ان میں سے علامات پائی جاتی ہیں بکثرت آپ نے تو پھر سمجھ لیں کہ جادو ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو آپ اپنا علاج کروائیے، دوسرا
آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوگی، کوئی میڈیکل ایشو ہوگا، آپ اس کو حل کروائیں، کسی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر سے ملاقات کریں اور اس کو اپنا چیک اپ کروائیں اور اس سے اپنا علاج کروائیں، اور اس ادھر ادھر ایسے ہی خام خواہ نہ بھاگیے۔ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا ایمان، اپنی عزت کو آپ یوں مت اڑائیے، اور 2 نمبر لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے جال میں مت آئیے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔